صدقہ فطر کے اہم مسائل آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے گئے تھے، اس میں چند چیزیں، چند کوتاہیاں جو ہم سے عموماً ہو جاتی ہیں وہ بیان کرنا رہ گئی تھی کہ بسا اوقات ہم میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص پر زکوٰۃ واجب ہے وہی صدقہ فطر ادا کرے گا، اسی پر صدقہ فطر واجب ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، میں نے اس کی وضاحت بھی کر دی تھی کہ بسا اوقات ایک شخص ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہو، لیکن اس کے پاس ضروریات اصلیہ سے زائد اتنا مال ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، میں نے وضاحت کر دی تھی۔ تو ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے لیکن صدقہ فطر واجب ہے۔ پھر ایک کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ زکوٰۃ سال میں جو ہے پورا مال پر سال کا گزرنا شرط ہوتا ہے زکوٰۃ کے لیے، لیکن صدقہ فطر کے لیے مال پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہوتا۔ مال ہمارے پاس جو ہے عید والے دن آ گیا، عید سے ایک دن پہلے آ گیا، تب بھی ہم پر صدقہ فطر واجب ہو گیا اگر پہلے واجب نہیں تھا۔ اسی طریقے سے ایک کوتاہی یہ ہو جاتی ہے کہ زکوٰۃ صرف اور صرف اپنی طرف سے واجب ہے، کسی دوسری طرف سے واجب نہیں ہوتی۔ صدقہ فطر جو ہوتا ہے اپنی طرف سے بھی واجب اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی واجب ہوتی ہے۔ بس اوقات بعض لوگ اپنی طرف سے دیکھ کر سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی، لیکن ایسے ذمہ داری ادا نہیں ہوتی۔ پھر ایک بڑی کوتاہی یہ ہوتی ہے صدقہ فطر نکالنے کے اعتبار سے کہ ہم جو پروفیشنل مانگنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی بسا اوقات جو ہے صدقہ فطر کی رقم دے دیتے ہیں اور یہ تحقیق نہیں کرتے کہ آیا وہ صدقہ فطر کے مستحق ہے بھی یا نہیں بھی۔ تو لہٰذا ہمیں سب سے پہلے یہ تحقیق کرنی چاہیے کہ ہم اپنا جو زکوٰۃ یا اپنی جو صدقہ فطر نکال رہے ہیں وہ نکالنا بھی ہمیں ہمارا اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور منظور ہو جائے، تو ہمیں مستحقین کو دینا ہے۔ اب مستحق کون ہے؟ میں آسان الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ ہر وہ شخص جس کے پاس ضروریات اصلیہ سے زائد اتنا سامان موجود نہ ہو کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، وہ صدقہ فطر بھی لے سکتا ہے اور زکوٰۃ بھی لے سکتا ہے۔ ہر وہ شخص جس کے پاس ضروریات اصلیہ سے زائد اتنا سامان موجود نہ ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی 89,000 کے قریب، تو وہ شخص جو ہے صدقہ فطر بھی لے سکتا ہے، زکوٰۃ بھی لے سکتا ہے۔ بیوہ ہے یا نہیں ہے، یتیم ہے یا نہیں ہے، اگر یتیم بھی ہے کوئی، اس کے پاس اس سے زیادہ مال ہے تو وہ صدقہ فطر نہیں لے سکتا۔ اگر کوئی بیوہ ہے لیکن اس کے پاس اس سے زیادہ مال ہے تو وہ صدقہ فطر نہیں لے سکتی۔ صرف بیوہ ہونا یا صرف یتیم ہونا صدقہ فطر اور زکوٰۃ کا مستحق نہیں بناتا۔ صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے مستحق ہونے کے لیے یہ جو میں نے شرط بتائی ہے یہ ہونا ضروری ہے، تو لہذا ان حضرات کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ اور اس میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھے کہ ہماری قریبی عزیز و اقارب میں سے رشتہ داروں سے کون ہے کہ جو صدقہ فطر کے اور زکوٰۃ کے مستحق ہیں، قریبی رشتہ دار۔ لیکن یاد رکھیں کہ وہ قریبی رشتہ دار ماں باپ نہ ہوں، بیٹا بیٹی نواسا نواسی پوتا پوتی نہ ہو، کیونکہ ماں باپ اور بیٹا بیٹی نواسا نواسی پوتا پوتی جتنے بھی غریب ہیں یہ اصول و فروع کہلاتے ہیں، ان کو صدقہ فطر اور زکوٰۃ کی رقم کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ اور جو سید ہیں بنو ہاشم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت حارث بن عبد المطلب، ٹھیک ہے، اور حضرت زبیر، ان تمام ان پانچوں حضرت جعفر، زبیر نہیں، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ، ان پانچوں حضرات کی اولاد سے جن کا تعلق ہے وہ سیدات کہلاتے ہیں۔ ان کی اولاد جتنی بھی غریب ہو، جتنی بھی جو ہے کیا کہتے ہیں یتیم ہو یا کوئی بھی مسائل ہو، لیکن یہ فطر اور زکوٰۃ نہیں لے سکتے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدات کے لیے اور بنو ہاشم کے لیے صدقہ فطر اور زکوٰۃ کو منع فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو رشتہ دار ہیں، بہن بھائی کو، بھائی بہن کو، داماد کو، جو ہے سسر کو، ساس کو، اور اس طریقے سے چچا کو، ان تمام کو جو ہے صدقہ فطر اور زکوٰۃ کی رقم اگر وہ مستحق ہیں تو دی جا سکتی ہے۔ تو پہلے عزیز و اقارب میں دیکھا جائے، وہاں نہیں ہے، اہل محلہ میں دیکھا جائے، وہاں نہیں ہے، اور سب سے زیادہ مستحق جو ہیں آج کے دور کے اعتبار سے جہاں پر ہمیں ڈبل ثواب مل سکتا ہے وہ دینی مدارس ہیں، کیونکہ دینی مدارس کا جو دین کی نشر و اشاعت کا کام کر رہے ہیں ان کا اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوتا، اور ان کے اخراجات ہیں نا، ان اخراجات کا نکالنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا، تو وہ سال کی جو زکوٰۃ ہے، صدقات فطرہ ہے، ان کے ذریعے اپنی جو اخراجات وغیرہ نکالتے ہیں، اس میں ایک تو زکوٰۃ اور صدقہ فطر بھی ادا ہو جائے گا،
اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں دین کی ترویج اور اشاعت کا بھی ثواب ملے گا، لہذا احتیاط کرنی چاہیے اور صدقہ فطر کو جو مستحقین ہیں ان تک ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں پر بعض جماعتوں والے اور تحریکات والے چندے کے حوالے سے آتے ہیں، ان کی امداد ہم کرتے ہیں، اور ان کو بعض لوگ صدقہ فطر اور زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں، تو اس میں تھوڑی سی احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ جب ہم اپنے جماعت والے ساتھی کو، جب اپنی تحریک والے ساتھی کو صدقہ فطر اور زکوٰۃ کی رقم دینے لگیں تو انہیں بتا دیں، انہیں بس بتا دیں کہ یہ صدقہ فطر اور زکوٰۃ کی رقم ہے، کیونکہ ان کے پاس صدقہ فطر اور زکوٰۃ کی رقم کا حساب کتاب الگ ہوتا ہے اور عطیات اور خیرات کا حساب کتاب الگ ہوتا ہے، تاکہ وہ الگ الگ حساب کتاب کے مطابق اس کا فیصلہ کریں اور ہمارے صدقہ فطر اور ہماری زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر مسائل سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔